مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل طارق مسعود موٹیویشنل کو سبسکرائب کریں۔ پچھلی امتوں کی اللہ نے تباہی کا ذکر کیا نا، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے مختصر بیان کیا۔ فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب پانی نے سرکشی کی تھی اور ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، حالانکہ ہمیں سوار نہیں کیا تھا، اللہ خطاب تو ہم سے کر رہے ہیں نا۔ سوار کس کو کیا تھا اللہ نے؟ نوح علیہ السلام۔ لیکن اللہ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نوح علیہ السلام کی آل اولاد ہیں، تو ہمارے ابا کو سوار کر کے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اگر نوح علیہ السلام سوار نہ ہوتے اور ہلاک ہو جاتے تو آج نہ میں یہاں بیٹھا ہوا، یعنی خدا نہ خواستہ وہ اس پانی میں ڈوب جاتے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوا بیان نہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ جہاں بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں ڈائریکٹ خطاب کریں گے تم لوگوں کو میں نے بچایا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا ہے۔ طغى الماء، جب پانی نے سرکشی کی تھی، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تم لوگوں کو کس میں بٹھا دیا؟ کشتی میں۔ کیسا قرآن کی بلاغت ہے نا، یعنی مجھے بھی قرآن خطاب کر رہے ہیں، آپ کو بھی اللہ کہہ رہے میں نے تم سب کو بٹھا دیا تھا کس میں؟ یہ ایسا خوبصورت انداز ہے نا جس سے انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ مجھے کس میں بٹھا دیا تھا؟ کشتی میں۔ تو اصل میں قرآن یہ عنوان اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کشتی میں بٹھا کے بچایا تھا نا، اس لیے کہ تم ہم پر ایمان لائے تھے اور تم نے ہماری اطاعت کا وعدہ کیا تھا۔ اس بیس پہ تم بچے ہو، اس بیس پہ تم نہیں بچے کہ تم نے ترقی بہت کر لی تھی اس وقت، تمہیں انگلش بہت اچھا بولنا آتی تھی یا تمہارا بزنس بہت اچھا تھا۔ بچایا ہم نے تمہیں اس بیس پہ تھا کہ تم ہم پر ایمان رکھتے تھے، توحید پرست تھے اور ہماری اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے۔ باقی روئے زمین پر ایک متنفس کو بھی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم بچو گے تو کس بیس پہ بچو گے؟ رسول کی نافرمانی مت کرو۔ ایک جگہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اے ان کی اولادو، انہ کان عبدا شکورا، جو نوح تھے نا وہ اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار تھے وہ۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے ابا شکر گزار آدمی تھے، تو اس شکر گزاری کی وجہ سے میں نے ان کو کشتی میں سوار کیا ہے۔ تو تم اپنے باپ کا کچھ پاس رکھو، تم بھی کیا کرو؟ شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری مطلب عمل اچھا کرو۔ تو یہاں بھی اللہ نے، تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب پانی آیا ہے، اچھا قرآن کے آگے الفاظ دیکھیں کہ حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، وتعیھا اذن واعیہ، اور محفوظ کرنے والے کان اس کو محفوظ کر لیں۔ آج بہت سے لوگ ان واقعات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس وقت یہودی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں، عیسائی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں اور مسلمان بھی۔ اور یہ وہ واقعات ہیں جو کانوں سے سنے ہوئے تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حالانکہ تینوں مذاہب کی آپس میں دشمنی ہے، اسلام، یہودی اور عیسائیت، مگر تینوں اس کو درست مانتے ہیں۔ اور صرف کتابوں کی حد تک نہیں، صدیوں سے یہ واقعہ، جیسے آج کوئی کہنا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، تو لوگ کہیں گے یار ہم تو سب سے ایک دوسرے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کو کہہ رہے ہیں خبر متواتر۔ خبر متواتر وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنے والے اتنے کثیر لوگ ہوں کہ عقل یہ کہتی ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے، ناممکن ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا۔ تو یہ خبر متواتر ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اور پانی جو ہے اتنا زیادہ زمین پہ بھر گیا تھا اور اللہ نے ساری انسانیت کو تباہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ آگے انہی، کیونکہ یہ بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے نا، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ تو سوار تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے بھی تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جن کے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں نام ملتے ہیں وہ حام، سام اور یافس۔ انہی 3 بیٹوں کی نسل پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ اور آج اب دیکھو کیسے، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ 3 بیٹے جو ہے نا، میں نے چونکہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل بائبل، اس کا بھی بہت عرصہ پہلے مطالعہ کیا ہے کافی، تو اس میں بھی یہ واقعہ بڑے دلچسپ انداز سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 بیٹوں کی جب نسلیں پیدا کی نا، بڑھائی ہیں، تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی زبانوں میں اور اللہ رنگوں میں اختلاف ڈال دے۔ یعنی یہ بائبل کے الفاظ ہیں، اللہ نے چاہا، حدیث میں آتا ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں نا بائبل اور تورات کی، لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، کہ نہ ان کو سچا مانو نہ ان کو جھوٹا کہو، ہو سکتا ہے سچی ہوں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ان میں جو کوئی تاریخی باتیں ہیں جن کا شرعی حکم سے تعلق نہیں ہے، ان تاریخی باتوں کو بیان کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ ہسٹری کی سے تعلق ہے نا اس کا۔
تو اس میں بڑے زبردست الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ان کے رنگوں میں اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دے. لہٰذا جب ان کی اولادیں مائیگریٹ کر کے گئی ہیں نا مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہونا شروع ہوئے, تو آپس میں رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہونا. جو افریقہ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہے. جو یورپ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے گورے چٹے ہو گئے کہ دھوپ میں نظر, ایسا ہی ہو رہا ہے نا, ایک باپ کی اولاد ہے لیکن کلر میں فرق. کچھ اتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں بھائی, کچھ ایسے ہیں کہ وہ جتنا کھا رہے ہیں چھوٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, قدوں میں کتنا فرق ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بہت جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے ملائکہ ہے نا, قرآن میں ملائکہ کا لفظ, تو 2 ڈنڈیوں کے بیچ میں حمزہ نہیں ہوتا چھوٹا سا, تو کہتے ہیں جب یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 2 ملائکہ کا لفظ ہے اس کے بیچ میں حمزہ, کہ دونوں طرف وہ کرسی ہے اور بیچ میں, تو وہی ملائکہ کا لفظ بن جاتا ہے نا. تو کوئی اتنا چھوٹا, کوئی اتنا بڑا, کوئی ایسا کالا, کوئی ایسا سفید. زبانوں میں اختلاف کیسا ہے, حالانکہ ایک ہی زبان تھی لیکن وہ چینج ہوتے 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 اتنی تبدیلیاں آئی ہیں. کوئی انگلش بن گئی, عربی بن گئی, پشتو بن گئی, فارسی بن گئی. آپ دوسری زبان کا وہ آدمی کہتا ہے چائنیز کیسے بنی ہوگی, چانچی پتہ نہیں کیسے بنی ہے یار, میں تو حیران ہوں یار کیسے بن گئی نا, بالکل ہی عجیب زبان. تو یہ ایک ہی زبان ہے جس کو اللہ نے مختلف زبانوں میں تقسیم کر دیا. تو اللہ ان تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ چاہے وہ چائنا والے ہوں, چاہے وہ جاپان والے ہوں, چاہے وہ انگریزی بول رہے ہوں, چاہے وہ پشتو بول رہے ہوں, اردو بول رہے ہوں, اللہ فرماتے ہیں یہ سب کس کی اولادیں ہیں, نوح کی اور ان کے 3 بیٹوں کی. اور تم وہ لوگ ہو کہ پوری انسانیت کو تباہ کر کے میں نے تم تینوں کو بچایا تھا, تمہارے تینوں کے ابا. اب ہم میں سے کچھ کزن ہیں, ہو سکتا ہے کوئی حام کی اولاد ہو, کوئی یا سام کی اور کوئی یافس کی. وہ آپ کو یاد ہے ایک شیعہ ذاکر تھے, انہوں نے زبردست تقریر کی کہ وہ ایک کراچی گیا تو وہ ایک بیٹی کا نام ملیشیا تھا, تو ایک بیٹی کا نام وہ پھر ملیشیا بن گیا, تو پھر وہ ایسے ہی تھی, وہ اس کی کوئی کسی اسرائیلی کتاب میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا کس بیس پہ, شکر گزاری کی بیس پہ. تو کس قدر قرآن نصیحتیں کر رہا ہے, وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ, تو تاکہ اس کو سننے والے کان محفوظ کر لیں. بس آخری آیت پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں, انسان کہتا ہے نا کہ بھائی وہ تو ٹھیک ہے جو واقعہ ہونا تھا ہو گیا, اب تو نہیں کوئی ایسا سیلاب آ رہا نا, اب ہم کیوں اللہ کی فرما برداری کریں, اب ہم کیوں نظر کی حفاظت کریں, اب ہم کیوں نماز پڑھیں, اب ہم کیوں اللہ کی مان کے چلیں, اب ہم کیوں پیغمبروں کو فالو کریں, اب تھوڑی کوئی سیلاب آ رہا ہے, وہ آ گیا ونس اپون اے ٹائم. اللہ فرماتے ہیں اب سیلاب نہیں آئے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, اب ایک سور پھونکا جائے گا, ایک سور نفخۃ واحدہ, صرف ایک ہوگا وہ. اب ایسے نہیں آئے گا کہ یہاں سے سیلاب, وہاں سے طوفان, یہاں سے. حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, فرمایا کہ بس اب اس وقت کا انتظار کرو, سور میں ایک زوردار پھونک پھونکی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا, اس آواز کی ایسی طاقت ہوگی. فَدُّكَّتَا, ان کو کوٹ دیا جائے گا, دَكَّةً وَاحِدَةً, ایک ہی دفعہ میں. جیسے پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا نا, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے لگتے ہیں بچہ بننے میں, پھر دنیا میں آتا ہے, پھر ہوتے ہوتے 30-40 سال کے بعد جا کر انتہا کو پہنچتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ پیدا کروں گا تو اتنا لمبا پروسیس نہیں ہوگا, بلکہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا. اچانک یہ سارے کے سارے ان کے ذرات جہاں جہاں دنیا میں گئے ہیں یہ جڑ کے انسان بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. چند سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوگا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اس لیے اس دنیا سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر بھی موت آئے گی. آپ جو مرضی ترقی کر کے جہاں تک بھی پہنچ جائیں, بالآخر جیسے وہ سائنسدان جو آرم اسٹرانگ جو چاند پہ پہنچا, ٹھکانہ اس کا بھی قبر ہی ہوا بالآخر. تو یہ کائنات ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچے گی, اللہ یہ بتا دے گا کہ یہ ہے مسافر خانہ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے رہے ہیں نا, تو اب بڑی قیامت آئے گی اور یہ زمین آسمان کو میں توڑ کے بالکل برابر کر دوں گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, قرآن کہتا ہے چٹیل میدان بنا دوں گا میں. آپ پہاڑوں کی طرف جاؤ نا کبھی, جب آپ اسلام آباد سے آگے جاتے ہیں نا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر ایسے پہاڑ کے ہر اگلا پہاڑ پچھلے پہاڑ سے اونچا ہی ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یہ کب جا کے ختم ہوگا. گلگت کی طرف جائیں, کوہستان کی طرف جائیں, ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ, پھر اس کے اوپر تیسرا پہاڑ. میں 10-12 سال پرانی بات ہے, داریل گاؤں جس کے میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا, وہاں سے ہم گلگت کی طرف جا رہے تھے. بہت اونچے اونچے پہاڑ, یعنی بائی روڈ جا رہے تھے. تو پہاڑ پہ پہاڑ, پہاڑ پہ پہاڑ. میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہے, یہ ایسے ڈرونے نا, اور رات کا وقت تھا, سردی بھی تھی ٹھیک ٹھاک.
آگے مجھے ایک نظر آیا بادل, میں نے کہا یار یہ کالی گھٹا آ رہی ہے نا, اتنا اونچا بادل نظر آیا. وہ جب ہم نے تھوڑی روشنی ماری تو پتا چلا یہ بھی پہاڑ ہے, یہ بادل نہیں ہے, وہ ننگا پربت کی پہاڑیاں ہیں, وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا, اتنے اونچے اونچے پہاڑ. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو اتنے وزنی پہاڑ زمین پہ, اچھا پہاڑ جو ہے نا جتنا زمین سے اوپر ہوتا ہے اتنی اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے, یہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں باقاعدہ, اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. جو قرآن نے کہا نا کیل کی طرح گاڑ دیا ہے, تو کیل کا اوپر حصہ کم ہوتا ہے, اندر حصہ زیادہ ہوتا ہے, تو ایسے اللہ نے کیلوں کی طرح گاڑا ہوا ہے ان کو. تو اتنے اونچے 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 پہاڑ ایسے ڈرانے کھانے والے نہیں ہوتے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, ایک زوردار آواز ہوگی اور یہ سارے, تو سوچو وہ پاور کتنی, آواز سے کسی چیز کو توڑنا پھوڑنا آسان. آپ جتنا زور سے چیخیں, آپ جتنا گلا پھاڑ کے بات کریں, شیشہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. آپ جائیں نا کسی شیشے کے پاس جا کے ہاں ہو کرتے رہے, معمولی سا کانچ بھی نہیں ٹوٹے گا, آپ کا گلا پھٹ جائے گا, ٹھیک ہے نا. بیوی پریشان ہو جائے گی, کیا ہو رہا ہے بھائی تجھے, چیزیں نہیں ٹوٹیں گی. آپ کی بیگم بھی چیختی ہوں گی, کبھی ٹوٹا کچھ؟ سبھی چیختے ہیں آج کل, مرد بھی چیختے ہیں, عورتیں بھی چیختی ہیں, بچے بھی چیختے ہیں. گھروں میں ماحول ہی ماشاءاللہ یہی چل رہا ہے چیخو پکار کا. برداشت تو مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو گئی ہے. تو لیکن اٹھا کے توڑنا پڑتا ہے غصے میں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے چیخنے سے گلاس خود ہی غصے میں ٹوٹ گیا, بھائی یار یہ کیا ہو گیا, تو بہت غصہ آ رہا ہے, تو صاحب کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے. لیکن آپ اس فرشتے کی طاقت اور پاور کو سوچیں کہ جو آواز لگائے گا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرشتے نے آواز ماری اور قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ایک قوم کے کلیجے پھٹے ہیں. ایسی زوردار فرشتے کی آواز ہوگی کہ یہ اتنے بڑے بڑے ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں, کیٹو کی پہاڑیاں ایسے دھماکے سے پھٹیں گی یہ, اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. ایسے زمین کو اللہ ہموار کر کے چٹیل بنا دے گا, اتنی بڑی تباہی آئے گی. تو اللہ کی قدرت تو بھائی ابھی ہم نے دیکھی ہے نہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ اتنی زیادہ فری کرانے کی چیز نہیں ہے دنیا, جتنا تم نے, ہم لوگوں نے بہت زیادہ لفٹ کرایا ہے دنیا کو. دیکھو جب کوئی آدمی آئے جس کی ویلیو زیادہ نہ ہو, اور کوئی بہت بڑا آفیسر اس کو لے کے اپنے ساتھ گھومنا شروع کر دے. مثال کو کوئی بلڈر آیا, اور وہ بلڈر کیا ہے, آپ خود بہت بڑے بلڈر تھے, بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں, ابھی بینک پلازا آپ نے بنایا, اور جناب وہ اسلام آباد میں بڑی بڑی بلڈنگیں آپ بنا رہے ہو. اتنے میں ایک شخص آیا جو چھوٹے چھوٹے مکان بناتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بلڈر ہے ظاہر ہے بیچارہ, وہ 2 کمروں کے پروجیکٹ لیتا ہے اور 10 سال میں وہ بناتا ہے بیچارہ. اب بڑا بلڈر آیا, اس چھوٹے بلڈر, اس کو نہیں پتا یہ بلڈر چھوٹا ہے, اس کو بڑا پروٹوکول ہے, سر آپ مجھے بھی مشورہ دیجیے, سر آپ بتائیے چائے پیئیں گے, کیا پیئیں گے, بیٹھے گے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی فلم ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی تو اس کو کچھ ضرور سے زیادہ ہی لفٹ کرا رہا ہے, یہ اتنا لفٹ کے قابل, بولتے ہیں نا ایسے موقع پہ, ابے بھائی تو کیوں اس کے پھلترو کی طرح چپکایا ہوا تو نے اس کو, اتنا ٹھیک ہے چائے پی لو, مسلمان ہے, انسان ہے, اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنی آپ اس کو سمجھ رہے ہو. ہم ہر موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو اتنا کیوں اس کو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ایک دوست کو اپنے ساتھ چپکا لیا, گھر بھی لے کر آ رہے ہیں, چائے بھی پلا رہے ہیں, ان کے گھر والے بیزار ہو گئے, یار تو جب بھی آتے ہے پھلترو کی طرح اس کو لے کر آتا ہے گھر میں, اور سب گھر والے ریزرو ہو جاتے تھے نا یہ کہ جی ان کے گیسٹ بیٹھے ہوئے. تو مجھے یاد ہے وہ کسی نے اس کو تانا دیا, تو یہ اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنا تو نے اس کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, دوست ہے اس کو گھر سے باہر رکھ, اتنی بڑی فلم نہیں ہے. یا تو اس نے تیرے لیے جان قربان کی ہوتی ہے, تیرے بزنس کو رن کیا ہوتا ہے, ویسے ہی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے تھے, اتفاق سے دوستی ہو گئی, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ ملا کرو, وہیں چائے پلا کے پتلی گلی سے رخصت کر دیا کرو. ابا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹے کو کہ ابے تو نے کیا دوست پال کے تو گھر میں لا کے ساری فریج کی چیزیں اس کو کھلا دیتا ہے تو گھر میں لا کے. تو بالکل قرآن و سنت بھی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو دنیا کو تم نے اپنا باپ بنا لیا ہے نا, اور کامیابی ناکامی کا معیار اس کو سمجھ لیا ہے, تو اتنا فری کرانے کی ضرورت نہیں. تم بھی مرو گے, چیزیں بھی ختم ہوں گی, اور سیلاب بھی آئیں گے, زلزلے بھی آئیں گے, ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے, موتیں بھی ہوں گی, کورونا بھی آئے گا, اور بہت کچھ آئے گا, اور بالآخر اللہ اس دنیا کی بے ثباتی دکھانے کے لیے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ ایک یکلختی پوری دنیا کو تباہ کر دے گا. بالکل ساری انسان کی جو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی ترقی, وہ دھڑام سے ایک دھماکے کے ساتھ نیچے آ کے ختم ہوگی. جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تھا نا, اسی طرح پوری زمین کو اللہ ہلاک کر دے گا. تو اصل بار بار قرآن بتانا چاہ رہے اصل کیا ہے, آخرت. تو مرنے سے پہلے یہ سمجھ میں آ جائے تو عقل مندی کی بات ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں تو آئے گا مگر فائدہ نہیں ہوگا. ایک بوڑھے آدمی کو کسی نے, ان کو خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا نا, خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا, لیکن پیسے نہیں تھے, بیچارہ غریب آدمی تھا. تو پیسہ اکثر لوگوں کے پاس بڑھاپے میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب بوڑھے ہو گئے, دانت ختم ہو گئے, تو اللہ نے پیسہ دیا, تو اب وہ کہہ رہا ہے یار جب دانت ہے تو
بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, اب بادام تو آئے ہیں لیکن چبانے کے لیے منہ میں دانت ہے نہیں. تو جب مرنے لگو گے نا میرے بھائی تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن انسان کہے گا, اللہ کہیں گے کہ جب تک میں نے دکھایا نہیں تھا توبہ کا موقع تھا, اب دکھا تو دیا ہے, ایمان تو لے آؤ گے سب, لیکن اب عمل کا موقع ختم ہو گیا ہے. تو اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ جلدی سے سوال کے جواب دے دوں میں.